ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نیکیوں کی مہک لیے آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہیں۔ آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو روزانہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے، درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائے۔ خدا کی قسم، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے، قرب مصطفیٰ جسے مل جائے، وہ تو کامیاب ترین شخص ہے۔ اور ذرا بتائیں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت پالی ہو، جس کا جسم حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہو گیا ہو، کیا اس کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے، قرب مصطفیٰ پانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نیکیوں کی مہک ہم لیے حاضر ہیں، اور اس پروگرام کا جو آج ٹاپک ہے وہ ہے مختلف سنتیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ہماری کیا بہترین تربیت فرمائی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور حقیقت میں FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہمارے لیے کامل و اکمل ہے۔ کون سے ایسی زندگی کا حصہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے رہنمائی نہ بن رہا ہو؟ اگر ہم دیکھیں تو روزانہ کئی کام ہم بار بار کرتے ہیں، جیسے کپڑے پہننا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اور نہ جانے کئی طرح کے کام، کاروبار کرنا ہے، بچوں سے بات کرنا ہے، فیملی کو ٹائم دینا ہے، دوست سے گفتگو کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے۔ بہت سارے کام جو ہے ہم روزانہ کی بیس پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کاموں کو سنت کے مطابق کریں تو ہمیں سنت پر عمل کا ثواب ملے گا، اور ہمارے کام بھی مکمل ہو جائیں گے۔ یعنی کام تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن کیا ہی خوبصورت زندگی ہے، کیا ہی خوبصورت کام ہے کہ ہم سنت کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ سنیے اور جھومیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنت سے محبت جو کرتا ہے، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے،
اسے چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرے، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس کے مقدر پر قربان کہ جس کو جنت میں حضور کا پڑوس مل جائے، سبحان اللہ۔ یعنی یوں سمجھیے کہ انڈائریکٹ ہمیں یہ اشارہ مل گیا کہ جو سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں نہ صرف داخل ہوگا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی اسے جنت میں نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی پوائنٹ والی بات میں آج آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت کا یہ فتویٰ بڑا ہی پیارا ہے۔ لکھتے ہیں، بے شک بغیر نیت کے کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس طرح یہ یعنی بلا نیت کی جانے والی عبادتیں عادتیں بن جاتی ہیں۔ کسی عمل خیر میں نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہوں اور وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دل کا متوجہ ہونا اور اللہ کی رضا پیش نظر ہونا ہی نیت ہے، اور اس سے عبادت اور عادت میں فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر عبادت میں نیت کر لی جائے تو ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت نہ کی جائے تو عمل عادت بن جاتا ہے۔ عمل کر رہے ہیں لیکن عادتاً کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، تقریباً روزانہ پانی پینے کا سلسلہ رہتا ہے ہمارا، کئی مرتبہ رہتا ہے، لیکن ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پانی بھرا اور پی لیا، سنتوں کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، یعنی نہ بیٹھ کر ہم نے پیا، نہ ہی ہم نے 3 سانس میں پیا، اور نہ ہی ہم نے آداب کا خیال رکھتے ہوئے سر ڈھانک کر جو ہے وہ پانی پیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، ہم نے پانی پی لیا، اچھا پیاس بھی بجھ گئی، پانی بھی پینے کا عمل مکمل ہو گیا، آپ کو جو ضرورت تھی وہ ضرورت بھی پوری ہو گئی، لیکن یہ عادت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نیت کر لیتے اور سنت کے مطابق بیٹھ کر پیتے تو یہی عمل جو ہے وہ ثواب دلانے والا عمل بن جاتا۔ یہی ہے دنیا اور آخرت۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ لوگ دنیا اور آخرت میں فرق کرتے ہیں۔ ہم سنت کے بغیر جو کام کرتے ہیں وہ دنیا ہے، اور وہی کام اگر ہم سنت کے مطابق کریں تو وہی دین ہے۔ بڑا آسان ہے سنتوں پر عمل کرنا، اور یہی نیکیوں کی مہک پروگرام میں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیکیاں ہمیں مہکاتی ہیں، ہماری لائف کو چھمکا دیتی ہے، زندگی آسان بنا دیتی ہے۔ یعنی بعض ایسی ذہنیت کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے دکھائی دیتے کہ یار دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے، مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا، میں تو نہیں کر سکوں گا۔ ارے بھائی جان ذرا آپ آئیں تو صحیح، FGN دیکھیں تو صحیح، اس کے پروگرامز دیکھیں تو صحیح، آپ کو علم ہوگا نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے۔ ہم روٹین میں جو کام کر رہے ہیں بس تھوڑا سا اس میں ہم اپنے عمل میں کچھ نیتوں کو شامل کر لیں، کچھ تبدیلیاں کر لیں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور دیکھیں ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اپنے عمل میں، اپنے کاموں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کس قدر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی آپ نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت پیش آئی۔ وضو سے پہلے مسواک کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے۔ ایسی سنت مبارکہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت رحلت قریب آیا نا، آپ مرض الموت میں تھے، بس آپ دنیا کو داغ مفارقت دینے والے تھے، اس وقت آپ نے مسواک طلب فرمائی، اور آخر وقت میں بھی جو ہے وہ آپ نے مسواک فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک جو ہے وہ کروائی۔ کیسی پیاری اور بابرکت سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ ہر نماز سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے۔ روایتوں میں یہاں تک موجود ہے
کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو مسواک فرمایا کرتے تھے، تو آپ بھی اس پر عمل کرنے کی نیت فرما لیجیے۔ تو ایسی پیاری پیاری سنت تھی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وضو فرما رہے تھے، مسواک کی ضرورت آپ کو پیش آئی، اب آپ نے تلاش کی لیکن آپ کو مسواک کہیں سے مل نہ سکی۔ اب آپ نے کیا کیا، یعنی جو مسواک آپ کی اپنے پاس تھی وہ آپ کو مل نہیں رہی تھی، اب آپ نے کیا کیا، 1 دینار، ایک سونے کی اشرفی دے کر آپ نے مسواک جو ہے وہ خریدی اور استعمال فرمائی۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر دیا، کہیں اتنی مہنگی بھی کوئی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا، کیا فرمایا ذرا توجہ سے سنیے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی، جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت یعنی مسواک کو حاصل کرنے پر خرچ کیوں نہیں کی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، کیسا سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے کہ جو دنیا کا مال ہے یہ تو ہے ہی حقیر، اس کی حیثیت تو رب کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے سوال کر لیا قیامت کے دن کہ اس مال کی حیثیت تو کچھ نہیں تھی، اس مال کو تو نے خرچ نہ کیا لیکن سنت کو تو نے جو ہے وہ ترک کر دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہائے ہائے ہائے، ہمارا بولتے نا ہماری جان بھی حضور پر قربان، ہمارا مال بھی حضور پر قربان۔ اگر سنت پر عمل ہوتا ہو کچھ رقم خرچ کر کے تو کر دینا چاہیے، لیکن ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے بتا دو۔ اور یہی صحابہ اکرام علیہم رضوان کا انداز ہوتا تھا۔ یار کیسے کمال کے لوگ تھے صحابہ اکرام نا، آپس میں گفتگو کرتے تھے نا، تو ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ بزنس کی، کام کی، کرنا بالکل جائز ہے، لیکن ہم دنیا ہی کرتے رہتے، اپنے مفاد کی چیزیں جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ کتنے پیارے لوگ تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے نا تو پوچھتے تھے یار بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کس طرح کیا تھا، یہ عمل کس طرح کیا تھا۔ جب بتایا جاتا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے تو یہ کوشش کرتے تھے کہ اسی طرح چلنا ہے، اسی طرح کھانا ہے۔ بلکہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی بات فرماتے تو مسکراتے تھے، جب بھی کلام کرتے تو بولتے نا کہ وہ مسکراہٹ چہرے پر رہتی تھی۔ میں نے عرض کی آپ اپنی عادت کو ترک فرما دیجئے، ورنہ آپ کو لوگ احمق کہنے لگیں گے، بیوقوف کہنے لگیں گے کہ ہر بات پر مسکراتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے سنا تو آپ مسکراتے تھے، لہٰذا میں اس سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا ہے، آپ بات کرتے تو مسکراتے تھے، میں تو ان کا غلام ہوں، میں کیوں نہ مسکراؤں، میں بھی بات کرتا ہوں تو مسکراتا ہوں۔ کیا پیارا انداز تھا۔ اچھا، سنتوں پر عمل کی بات ہو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بولتے نا صحابہ اکرام کا تذکرہ ہو اور اسلام کے پہلے خلیفہ کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وہ وقت رحلت قریب آیا نا، انتقال کا وقت قریب آیا نا، آپ نے کیا سوال کیا؟ اچھا، ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو تو اس کو فکر رہتی ہے نا، یار میرے مال کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، اور وہ وصیتیں لکھ رہا ہوگا، وہ نصیحتیں کر رہا ہوگا۔ اللہ خیر کرے، بری موت سے بچائے۔ کئی لوگوں کو تو یہ بھی موقع نہیں ملتا، ایکسیڈنٹ میں انتقال جو ہے وہ ہو جا رہا ہے، اور کئی طرح ایسی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں کہ بندے کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اپنی موت کا علم مرنے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا؟ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا نا، اب آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا آپ کو کتنے کفن میں
کفنایا گیا تھا، کتنے کپڑے میں آپ کو کفنایا گیا تھا. یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کفن دیا گیا تھا اس کے کتنے کپڑے تھے. سبحان اللہ. اور آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا تھا. یہ سوال پوچھنے کا مقصد اور مطلب کیا تھا؟ یہ تھا کہ میں بھی انتقال کر جاؤں، جب میں بھی دنیا سے کوچ کر جاؤں تو مجھے بھی اتنے ہی کپڑوں میں کفن دیا جائے جتنا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. بتائیں کوئی ایسی مثال ہے کہ بندہ دنیا سے بھی جا رہا ہو تو سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے ساتھ وابستہ ہو. ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کہ ایک درزی کے یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. میں بھی ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا. اب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پلیٹ میں سے کدو کے پیس تلاش کر کے تناول کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ اس دعوت سے پہلے مجھے کدو کھانا پسند نہیں تھا، لیکن خدا کی قسم جب سے میں نے حضور کو دیکھا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کدو کے پیس پلیٹ میں سے اٹھا کر کھا رہے تھے، اب کدو سے محبوب مجھے اور کوئی شے نہیں ہے. سب سے زیادہ میں کدو کو پسند کرتا ہوں. جی ہاں ناظرین کرام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھانا یہ پسند فرماتے تھے، اور ہم اس کو کہتے بھی کدو شریف ہے. کھانا چاہیے، کافی فائدہ مند بھی، اور بہت سارے اس کے فوائد جو ہے وہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی موجود ہے. تو اس نیت سے کھانا چاہیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے. ایسے کئی واقعات صحابہ اکرام کے موجود ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ایک مقام پر آپ پہنچے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد آپ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے، اور پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں. کہنے لگے اسی مقام پر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا، اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے تھے. بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر عمل کرتے ہوئے میں بھی مسکرا رہا ہوں. اچھا، بولتے نا کہ دیوانوں کے لیے کوئی دلیل ہونے کی حاجت نہیں ہے. بعض لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس سے کیا فائدہ ہے. نہ ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہم نے بھی کرنا ہے. ہم بس یہ دیکھیں میرے آقا کیا کرتے تھے، وہ سوتے کیسے تھے، وہ جاگتے کیسے تھے، وہ دعائیں کس طرح کرتے تھے، مسجدوں سے محبت کا ان کا معاملہ کیسا تھا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، وہ اپنی ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. جب وہ راہ پر چلتے تھے تو راستے کا حق ادا کرتے تھے، وہ بچوں کو سلام کرتے تھے. جی ہاں، سلام میں پہل کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ نیکی کی دعوت پیش کرتے تھے، وہ گناہوں سے نفرت کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیوں سے نہ صرف خود بچتے بلکہ لوگوں کو بچاتے تھے. یہ انداز تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نوٹ کرتے چلے جائیں اور غور کرتے چلے جائیں کہ ہم اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں. بولتے نا وہ بڑا عجیب ماحول ہے. مغربی تہذیب نے ہماری سوچوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. یعنی ہم کیا تلاش کرتے ہیں، یار یہ فلاں فلم آئی ہے، اس میں جو ایکٹر ہے نا اس نے ڈریس ایسا پہنا ہوا ہے، یار اس کی ٹی شرٹ ایسی ہے، اس کا بولے ہیئر اسٹائل اس کا ایسا ہے، اس نے پینٹ ایسی پہنی ہوئی ہے، اس نے جو ہے نا وہ واچ ایسی پہنی ہوئی ہے، اس نے کوئی چین پہنی ہوئی ہے. عجیب و غریب لوگوں نے جو اپنا حال بنایا ہوا ہے. ادھر فلمیں چل رہی ہوتی ہے، ادھر میرا مسلمان بھائی مارکیٹ میں وہ فیشن تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے. اچھا یہ تو مردوں کا معاملہ تھا نا، عورتیں بھی اس میں کم نہیں ہیں. یہ 2 قدم آگے بڑھ رہی ہیں. جن کو 10 قدم پیچھے رہنا تھا یہ 2 قدم بلکہ 10 قدم آگے بڑھ گئی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فیشن کے نام پہ میری بہنوں، میرے ناظرین، میری بہنوں، فیشن کے نام پر ہم نے حیا کا پردہ بولتے نا چھاک کر دیا ہے. کیا حال ہو گیا ہمارا. ہمارے لیے تو 4 دیواری تھی، ہمارے لیے پردہ تھا جس میں ہماری عزت نفس کا بھی خیال تھا اور ہماری بولتے نا عفت کا بھی خیال اسلام نے رکھا تھا. لیکن ہم سب کاٹ اور پھاڑ کر باہر آ گئی ہیں. اور کیا ہوا ہے،
ہوا کیا ہے، ہمارا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، ہماری عزت پر انگشت آرائی کی جا رہی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتنے غلط کام بڑھ گئے ہیں، کتنے برائیوں کے اڈے بڑھ گئے ہیں، لیکن آپ غور تو کریں کہ آپ کہاں پہنچ گئی ہے۔ بولتے نا پہلے فل تھا، پھر ہاف ہوا، اب صاف ہو گیا۔ اب پتہ نہیں ہماری یہ بہنیں کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، پلیز میں ریکویسٹ کروں گا، اور میں تو بات ہی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں سے کر رہا ہوں۔ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے، زندگی مہک جائے گی۔ یقین جانیں لوگ محبت بھی کریں گے، لوگ قریب بھی بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور دنیا میں چلے اگر لوگوں نے ایسا ویسا کیا بھی نا کہ یار یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے یار، ہم تو آخرت والے ہیں، انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہمیں مل گئی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں پر ہی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام دیکھ کر اور یہ گفتگو سن کر کسی کا ذہن بنا ہو کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو کیا کریں؟ جی ہاں، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے بغیر مطالعے کے ہم نہیں جان پائیں گے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم خود سے جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ ایسا ہے کہ ہم کئی کام کر رہے ہیں جو سنت کے مطابق ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری اس میں نیتیں جو ہے وہ شامل نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ سنتوں پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب نہیں مل رہا۔ اس کے لیے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کئی کتابیں لکھی گئی، جیسا کہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک اشاعتی ادارہ ہے جس کا نام ہے مکتبۃ المدینہ۔ جی ہاں، اس مکتبۃ المدینہ کا وزٹ کریں، آپ کو کئی کتابیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو کتابیں ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ جیسے کہ چند ایک کتابوں کا میں نام لیتا ہوں۔ آخری نبی کی پیاری سیرت، چھوٹا سا یہ رسالہ ہے لیکن بڑا زبردست ہے، آپ پڑھیں گے، مجھے لگتا ہے کہ 20-25 منٹ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے، اور آپ اسکرین پر یہ رسالہ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اس رسالے کو آپ ضرور پڑھیے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی ایک اور کتاب ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، سیرت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ایسی پیاری کتاب ہے، مزے کو مزہ آ جائے گا، اور اس پیارے انداز سے اس کو ترتیب دیا ہوا ہے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے واقعات، یعنی جب کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت جو ہے وہ دنیا کا حال کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے نا کسی روشنی کا اندازہ لگانا ہو تو اندھیرے کو سمجھنا پڑتا ہے، تو یہ روشنی کی اہمیت کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ روشنی کیا نعمت ہے اور کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمانے کا حال کیا تھا، وہاں سے لے کر پھر آپ کی ولادت سے قریب جو واقعات نمودار ہوئے ہیں، سبحان اللہ، آپ کی ولادت کی جو خوشخبریاں انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام دیتے ہوئے آئے، وہ سارے واقعات جو ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کے لمحات ہیں، اتنے خوبصورت الفاظوں کے ساتھ سبحان اللہ بیان کیے ہوئے ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو بولتے نا وہ عشق مصطفیٰ انشاءاللہ دل میں جوش مارے گا۔ آپ کتنے پیارے انداز سے، کیا شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا میں 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت آپ جلوہ گر ہوئے تھے، یہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچپن کے واقعات، بچپن بھی آپ کا کتنا پیارا اور سونا اور سنہرا تھا، آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ جی ہاں، پھر یوں سمجھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جب آپ کے معاملات کیا تھے، اخلاق و عادات آپ کے کیا تھے، یہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ پھر آپ نے جب پہلا نکاح فرمایا، اس وقت کا جو وہ ماحول تھا، جو حالات تھے، اور جو بادل سایہ فگن تھا، اور وہ پورے جو واقعات ہیں، آپ نے کئی ناظرین کرام جانتے ہوں گے، یہ مشہور واقعات ہیں، یہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ پھر آپ کی زندگی کے ایسے بہت سارے پہلو ہیں
آپ کا جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف سفر فرمانا، ہجرت کے جو واقعات ہے، یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں نا ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم جانے تو صحیح کہ یہ 63 سالہ عمر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین زندگی گزاری ہے، ایسی بہترین زندگی گزاری ہے کہ اس طرح کی زندگی ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ تو یہ سیرت مصطفیٰ کتاب جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ الکریم، اس میں یہ پڑھنے کی آپ کو سعادت ملے گی۔ اس کے علاوہ سیرت رسول عربی جو آپ کی اسکرین پر ہے، یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے، اور جس طرح میں نے بیان کیا اسی انداز میں، اسی طرز پر اس کتاب کو بھی لکھا گیا ہے۔ تو اس کتاب کو بھی آپ جو ہے وہ تحفتاً حاصل کریں۔ بلکہ میں تو جو اسٹوڈنٹ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ فلاں کی زندگی پڑھنے کے پیچھے لگے ہیں، فلاں کی زندگی پڑھنے کے پیچھے لگے ہیں، ارے آؤ نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی طرف۔ آپ پڑھیں تو صحیح، آپ نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، آپ نے کیا کیا کر لیا، لیکن آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ تک نہ کیا۔ ایسے کیسے چلے گا؟ جو مجھے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، آپ اپنے سلیبس میں اس کو شامل کریں، اپنے مطالعے میں اس کو شامل کریں، انشاءاللہ الکریم بڑی برکتیں ملے گی۔ بلکہ میں تو یہاں یہ مشورہ بھی دوں گا کہ اس کو تحفتاً بھی پیش کریں، بہترین تحفہ ہے۔ آپ کسی کو کتاب دے دیں، دیکھیں گلدستہ، ہمارے گفٹ میں نا گلدستہ دے دیتے ہیں، وہ بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے لے لیتا ہے، اب چلیں وہ سیلفی وغیرہ میں بھی آ گیا، اب اس کا گلدستے کا اس نے کیا کرنا ہے بیچارے نے، اس کی بھی ایک لمٹ ہوگی، چند گھنٹوں میں وہ مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا، ڈسٹ بین میں چلا جائے گا۔ بہترین تحفہ کیا ہے؟ کتاب دیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کتاب دیں گے، وہ گھر میں ہوں گی، اللہ نے چاہا تو کبھی پڑھنے کی توفیق مل جائیں گی۔ آپ نیت بھی کروا لیں کہ یار اس کو ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ الکریم۔ اگر وہ پڑھنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے، بچوں کے ہاتھ لگ گئی، بچوں نے جو ہے وہ اس کو پڑھ لیا، جو گھر میں خواتین ہیں، جو اسلامی بہنیں ہیں، ان کے ہاتھ لگ گئی، انہوں نے اس کو پڑھ لیا، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو، بولتے نا وہ پڑھنے کے بعد عمل کرنے کا ذہن بن ہی جاتا ہے۔ تو گفٹ میں جو ہے وہ آپ کتاب پیش کریں، اللہ نے چاہا تو بڑا ثواب ملے گا، اور یہ ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔